بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے تیونس کے صدر نے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران انہیں فیفا عرب کپ قطر 2021 کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ اور انٹرپول کے سیکریٹری جنرل نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 219 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,43,634 ہو گئی ہے۔ اور فلپین میں رائے نامی جو سمندری طوفان آیا ہے اس میں مرنے والوں کی تعداد 142 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران تیونس کے صدر نے فیفا عرب کپ قطر 2021 کی کامیابی پر صاحب اسم امیر کو مبارکباد پیش کی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران دونوں برادر ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈرامانن اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن انٹرپول کے سیکریٹری جنرل جرگن اسٹاک اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں قطر کے ڈپلومیٹک، کونسلر اور نمائندہ مشنز میں قومی دن 18 دسمبر کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ بیرون ملک قطر کے سفراء اور کونسلر اور نمائندہ مشنز کے سربراہان نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، صاحب اسم امیر والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور تمام قطری شہریوں کو مبارکباد پیش کی۔ دنیا کے دارالحکومتوں اور شہروں میں ہونے والی قطری سفارتی تقریبات میں وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران اور عوامی شخصیات نے شرکت کی۔ جمہوریہ ترکی میں قطر کے سفارت خانے میں قومی دن کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ترکی کے قومی دفاع کے وزیر حلوسو آکار اور ترکی کی مسلح افواج کے چیف آف دی جنرل اسٹاف جنرل یاسر گلر شریک ہوئے۔ اس تقریب میں تقریر کرتے ہوئے قطر کے سفیر شیخ محمد بن ناصر آل ثانی نے قطر اور ترکی کے مضبوط تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور دونوں ممالک تاریخی اور ثقافتی اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے باہمی مفادات کے لیے مختلف سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں، خاص طور پر سلامتی، فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعلقات کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی قومی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم کے آفس، وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے سینئر افسران کے علاوہ سینٹ اور ایوان نمائندگان کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے قطر اور فرانس کے غیر معمولی اسٹریٹجک تعلقات کی تعریف کی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے حالیہ دورہ قطر کو سراہا، جس کی وجہ سے دونوں دوست ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں بھی قومی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں قطر کے سفیر خالد بن یوسف السادہ نے قطر اور اٹلی کے تعلقات کی تعریف کی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے مزید فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔
جمہوریہ فلپین کے دارالحکومت منیلا میں قطر کے سفارت خانے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں آسیان امور کے لیے قائم مقام انڈر سیکرٹری ماریا تھیریسا لازاروو اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے لیے صدر کے خصوصی ایلچی ایمبویلے گلوزوز اور فلپائن کے کئی وزراء نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے جمہوریہ فلپین میں قطر کے سفیر ڈاکٹر علی بن ابراہیم المالکی نے کہا کہ اس سال کی قومی دن کی تقریبات قطر کے عوام کے اپنے ماحول سے قریبی تعلق کی عکاسی کرتی ہیں جس میں وہ پروان چڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر کا نیشنل ویژن ریاست کے قومی تشخص میں وفاداری، یکجہتی، فخر اور اتحاد کو پروموٹ کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال قطر اور جمہوریہ فلپین کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 40ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے اور مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں بھی قطر کے سفارت خانے نے قومی دن کے موقع پر ایک پارٹی کا اہتمام کیا جس میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کے آفس میں اقتصادی امور کے مشیر داتو سری مصطفیٰ، وزراء اور سینئر سرکاری افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملائیشیا میں قطر کے سفیر فہد بن محمد کافود نے ملائیشیا کے بادشاہ کی صحت و تندرستی اور ملائیشیا کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں بھی قطر کے سفارت خانے میں قومی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں حکومت کے سینئر اہلکاروں نے شرکت کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 140 نئے کیسز جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 30 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 219 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,43,634 ہو گئی ہے۔ نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 5,01,14,157 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 5,427 ڈوزز دی گئیں اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 85.8% لوگ ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ملک میں اب تک کووڈ-19 کی تقریباً 2 لاکھ بوسٹر ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ تیسری بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں کیونکہ اس سے وائرس سے بچاؤ میں بڑی مدد ملتی ہے۔ وزارت نے ان تمام افراد سے جو بیرون ملک ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پرزور انداز میں کہا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے ان کے لیے بوسٹر ڈوز لینا بہت ضروری ہے بشرطے کہ انہیں دوسری ڈوز لیے ہوئے کم از کم 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو۔ قطر چیمبر نے سعودی عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں اسلامک چیمبرز آف کامرس، انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر یعنی ایوان ہائے تجارت و صنعت اور زراعت ICCIA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 32ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی نے کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں کئی موضوعات کا جائزہ لیا گیا جن میں سال 2022 کے لیے ICCIA کے جنرل سیکریٹریٹ کے مقاصد اور سن 2022-2023 کے دوران منعقد ہونے والے سرمایہ کاری کے فورمز کے علاوہ سن 2022 کے لیے اسلامک چیمبر کے اجلاسوں کا شیڈول بھی شامل ہے۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران قطر کو سن 2023 میں ICCIA کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی میزبانی کی منظوری دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد آل ثانی کو سن 2021 سے 2025 تک کی مدت کے لیے اسلامی چیمبر کے پہلے نائب صدر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج 4 عام فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ ان پر الزام ہے کہ وہ مغربی کنارے کے علاقے میں گزشتہ ہفتے شوٹنگ کے ایک واقعے میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ اس شوٹنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں سیکیورٹی فورسز نے تمام بڑی شاہراہوں اور پلوں کو بلاک کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ملک کے اندر 25 اکتوبر کو فوجی بغاوت کے خلاف عوامی مظاہرے پھر سے شروع کیے جانے کے خطرے کے پیش نظر کی گئی ہے۔ حالانکہ ملک کے وزیر اعظم کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عوام نے خرطوم اور ملک کے دیگر شہروں میں فوج کے خلاف مظاہرے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو افغان شہریوں سے ڈی لنک کریں تاکہ افغانستان میں ممکنہ انسانی بحران کو روکنے میں مدد مل سکے۔ اسلام آباد میں تنظیم اسلامی تعاون OIC کے 17ویں غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اگر فوری طور پر کوئی کارروائی نہ کی گئی تو افغانستان میں افراتفری پھیل جائے گی۔ آج انڈونیشیا کے مشرقی صوبے ایسٹ جاوا میں سمیرو نامی آتش فشاں کے دوبارہ پھٹنے کی خبر ملی ہے۔ ادھر فلپین میں رائے نامی سمندری طوفان کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 142 ہو گئی ہے۔ اس طوفان کے نتیجے میں 4,80,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ طوفان نے سینکڑوں گھروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، بے شمار بلڈنگز ڈیمیج ہو گئی ہیں اور ملک کے وسطی اور جنوبی صوبوں میں پانی اور بجلی کی سپلائی کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ دریں اثنا چین کے شمال مغربی علاقے میں زلزلہ آیا ہے جسے 5.3 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے جانی یا مالی نقصانات کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ اسی طرح انڈونیشیا کے جزیرے پاپوا میں بھی 5.4 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے۔ اس زلزلے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر سے تیونس کے صدر نے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران انہیں فیفا عرب کپ قطر 2021 کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ اور انٹرپول کے سیکریٹری جنرل نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 219 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,43,634 ہو گئی ہے۔ اور فلپین میں رائے نامی جو سمندری طوفان آیا ہے اس میں مرنے والوں کی تعداد 142 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔